بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 338 ہے، جس کا عنوان ہے باب القراءۃ فی الصبح والقراءۃ علی الجن۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم۔ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیلۃ الجن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے؟ تو حضرت علقمہ نے فرمایا میں نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات پوچھی تھی کہ کیا آپ میں سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں موجود تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، البتہ ایک رات ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ہم نے وادیوں اور گھاٹیوں میں آپ کو تلاش کیا مگر آپ نظر نہ آئے۔ ہم نے کہا کہ شاید آپ کو جنات اڑا کر لے گئے یا آپ کو بے خبری میں شہید کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ رات بدترین رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو گم کر دیا تھا اور آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ کو نہ پا سکے۔ ہم نے نہایت بری رات گزاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنات کا داعی آیا تھا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا اور ان کو قرآن سنایا تھا، پھر آپ ہم کو لے کر چلے اور جنات کے نشانات، ان کی آگ کے نشانات ہمیں دکھائے۔ جنات نے آپ سے حلال غذا مانگی تو فرمایا کہ ہر وہ جانور جسے اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو اس کی ہڈیاں تمہاری غذا ہے کہ تمہارے سامنے آتے ہی وہ ہڈی خوب گوشت سے بھر جائے گی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہڈی اور مینگنی اور لید وغیرہ سے استنجا مت کیا کرو کہ یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ ابو موسیٰ العنزی، دوسرے ہیں عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ السامی، تیسرے ہیں داود بن ابی ہند دینار القشیری ثقہ متقن، چوتھے ہیں عامر بن شراحیل الشعبی، اور پانچویں ہیں علقمہ بن قیس بن عبداللہ النخعی الکوفی ثقۃ ثبت فقیہ عابد، اور چھٹے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب ان 9 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس سند کے اندر 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سند کے صحابی راوی اولین سابقین میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، کبار صحابہ کرام میں سے ہیں، مشہور قراء میں سے ہیں، اور ان کی قرات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو خوشخبری دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے جیسے کہ وہ اتارا گیا تو
تو اسے چاہیے کہ ابن عبد کی قرات کے مطابق قرآن پڑھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق قرآن پڑھے۔ لیلۃ الجن میں کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا نہیں، اس حوالے سے مختلف روایات اور ان کی تطبیق ہم ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واضح ارشاد موجود ہے کہ اس رات ہم میں سے کوئی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا۔ دوسری طرف امام زہری اور دیگر محدثین نے ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صحابہ کرام سے فرمایا، جو جنات کے حالات دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی تیار نہ ہوا، پھر آپ علیہ السلام انہیں مکہ کے بالائی حصے میں لے گئے، ایک لکیر کھینچی اور انہیں وہاں بیٹھنے کا حکم دیا، جبکہ آپ علیہ السلام خود جنات کو قرآن سنانے تشریف لے گئے۔ امام بیہقی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان متضاد روایات کو جمع کرنے کے لیے چند توجیحات ذکر کی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نفی کرنا اس وقت کے اعتبار سے ہو جب آپ علیہ السلام جنات کو قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، یعنی اس خاص جگہ پر آپ علیہ السلام اکیلے تھے جبکہ لکیر کے اندر تک وہ ساتھ گئے تھے۔ دوسری توجیہ یہ بھی ممکن ہے کہ جن صحابہ نے آپ علیہ السلام کو گم پایا اور تلاش کیا وہ الگ تھے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ الگ تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان روایات میں سب سے بہترین اور وزنی بات یہ ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پیش آیا تھا۔ کسی رات ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام اکیلے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام پریشان ہو کر آپ کو ڈھونڈتے رہے، اور کسی دوسری رات ایسا ہوا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرد لکیر کھینچی اور انہیں وہاں بٹھا کر خود جنات کی دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رفاقت والی روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے، لہذا ان تمام احادیث پر ایک ساتھ ایمان لانے کا طریقہ یہی ہے کہ انہیں الگ الگ واقعات پر محمول کیا جائے تاکہ تمام صحیح روایات اپنی جگہ درست رہیں۔ جنات کے وفود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف مواقع پر حاضر ہوتے رہے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام تنہا ان سے ملے اور کبھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس لیے روایات میں تضاد نہیں بلکہ تنوع ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہوئے تو صحابہ کرام نے استطیرا یا اغتیلا جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اغتیلا کے معنی ہے چھپا کر یا دھوکے سے قتل کر دینا۔ علامہ ابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کا یہ ڈر یا تو آیت تحفظ واللہ یعصمک من الناس اس کے نزول سے پہلے کا ہے، یا پھر اس وقت وہ شدت غم اور پریشانی میں یہ بات بھول گئے تھے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھائے جانے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مناجات کے لیے جانے کا خیال اس لیے نہیں آیا کیونکہ سچا محب اپنے محبوب کے معاملے میں ہمیشہ ڈر اور خطرے کے اندیشوں میں گھرا رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے جنات کو قرآن پڑھ کر سنایا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں اس کی نفی ہے۔ قاضی یاز ان دونوں باتوں کو اس طرح جمع کرتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ جب جنات پہلی بار تجسس میں آئے اور آپ علیہ السلام کو نماز میں قرآن پڑھتے سنا۔ دوسرا واقعہ جب وہ باقاعدہ ایمان لانے اور قرآن سیکھنے کے لیے وفد کی صورت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حدیث میں جنات کے نشانات اور ان کی آنکھ کے نشانات کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام دارقطنی اور امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق روایت کا یہ آخری حصہ جس میں جنات کے زادرہ کا ذکر ہے دراصل امام شعبی کا قول ہے، لیکن چونکہ امام شعبی نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ کسی مستند ذریعے سے کہی ہوگی، اس لیے اس کی شرعی حیثیت برقرار ہے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے حلال اور مباح خوراک کا سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے لیے خوراک ہے۔ علامہ ابی کی تحقیق کے مطابق یہاں اللہ کا نام لینے سے مراد جانور ذبح کرتے وقت کا نام لینا نہیں بلکہ کھانا کھاتے وقت کا نام لینا ہے، یعنی جب کوئی مسلمان بسم اللہ پڑھ کر گوشت کھاتا ہے اور ہڈی چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہڈی جنات کے لیے بہترین خوراک بن جاتی ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ جنات کو ہڈیاں گوشت سے بھرپور حالت میں ملتی ہیں۔ علامہ ابی اور دیگر محققین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کر گوشت کھاتا ہے اور ہڈی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس ہڈی پر دوبارہ ویسا ہی گوشت پیدا فرما دیتا ہے جیسا وہ ذبح کے وقت اس پر موجود تھا۔ اس پر ایک لطیف فقہی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا انسانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہڈیوں کو بالکل صاف نہ کریں تاکہ جنات کے لیے کچھ بچ جائے، اور کیا ایسا کرنے پر ثواب ملے گا؟ یہ اللہ کی وسعت رحمت پر مبنی ایک علمی احتمال ہے۔ حاکم کی روایت کے مطابق جنات کو نہ صرف ہڈیاں گوشت کے ساتھ ملتی ہیں بلکہ وہ جس لید یا گوبر کو اٹھاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ وہی دانہ یا چارہ پیدا فرما دیتے ہیں جو ان جانوروں نے کھایا ہوتا ہے۔ یہ جنات کے جانوروں کی خوراک بن جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دانے سے مراد ہر قسم کا اناج اور چارہ ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ بظاہر فضلہ نظر آنے والی چیزیں دوسری مخلوق کے لیے تازہ خوراک بن جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور لید سے استنجا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنات اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے، چونکہ استنجا کرنے سے یہ چیزیں ناپاک اور آلودہ ہو جائیں گی، اس لیے کسی کی خوراک کو ضائع یا گندہ کرنے سے روک دیا گیا۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام نے جنات کو بھی اللہ کی طرف بلایا، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور ان پر حجت تمام کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت اور دین اسلام کے ہمہ گیر ہونے کی روشن دلیل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں سلف صالحین کے حصول علم کے طریقے کا علم ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے گہری تحقیق فرماتے تھے، جیسا کہ امام شافعی نے حضرت علقمہ سے پوچھا اور حضرت علقمہ نے خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے براہ راست اس واقعے کی تصدیق چاہی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم دین کے طالب کو سنی سنائی باتوں پر اکتفا کرنے کی بجائے اصل حقیقت اور مستند ذرائع کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اس رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہوئے تو صحابہ کرام کی بے چینی اور شدید فکر مندی سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں آپ علیہ السلام کی ذات اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ہر مسلمان کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کو تمام مخلوقات حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی مقدم رکھے۔ قرآن کریم میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سچی محبت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو آپ علیہ السلام کی سنت کے تابع کر دے، اعتقاد ہو، قول ہو یا عمل، ہر جگہ سنت نبوی پیش نظر رہنی چاہیے۔ قرآن کریم نے ایمان کے لیے یہ شرط لازمی قرار دی ہے کہ بندہ ہر تنازع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کرے، آپ علیہ السلام کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور مکمل طور پر آپ علیہ السلام کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ اپنی مرضی یا پسند کو اہمیت دیں۔ اس واقعے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی رسالت عالمگیر ہے۔ آپ علیہ السلام جس طرح انسانوں کے لیے ہادی ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ جنات جیسی طاقتور مخلوق آپ کے حکم کے سامنے سر جھکاتی ہے، آپ علیہ السلام کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنات کے نشانات اور ان کی آگ کے آثار دکھائے۔ اگرچہ صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ بغیر دیکھے بھی آپ علیہ السلام کی ہر بات پر یقین رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مشاہدہ اس لیے کروایا تاکہ ان کے علم الیقین میں مزید اضافہ ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے حق کا ثبوت دیکھ کر ایمان اعلیٰ ایمان کی کیفیت حاصل کر لیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور نمایاں معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ نے جنات کے لیے دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں وہ ہڈیاں جن سے گوشت اتار لیا گیا ہو دوبارہ گوشت سے بھر جاتی ہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ وافر ان کے اندر گوشت آ جاتا ہے۔
اسی طرح خشک لید اور گوبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کے جانوروں کے لیے چارے میں تبدیل فرما دیا۔ اس حدیث سے یہ معلومات بھی ملتی ہیں کہ جنات محض خیالی مخلوق نہیں بلکہ وہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، اور ہماری ہی طرح انہوں نے بھی سواری کے لیے جانور پال رکھے ہیں جن کی ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دین اسلام کی وسعت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس نے صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسی چیزوں سے استنجا نہ کریں جو ان کی یا ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے دوسری مخلوقات کو تکلیف نہ پہنچے۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے جو اسے فائدہ پہنچائیں، اور ان تمام اسباب کو دور کرنا چاہیے جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ جنات کا اپنی خوراک کے لیے سوال کرنا اور آپ علیہ السلام کو انہیں راستہ دکھانا اسی اصول کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک امام یا ذمہ دار شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے خبردار کرے کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ اسلام ایک سلامتی والا دین ہے جو اپنی حدود میں رہنے والی ہر مخلوق کے جان، مال اور حقوق کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور لید سے استنجا کرنے سے جو منع فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کا رزق ہے۔ فقہاء کرام نے اس سے یہ اہم مسئلہ اخذ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کھانے کے کام آتی ہو، خواہ وہ انسانوں کی ہو یا جنات کی، اس سے استنجا کرنا یا اسے گندگی کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو قابل احترام ہو، جیسے علم کی کتابیں یا وہ کاغذ جن پر کچھ لکھا ہوا ہو، ان کی بے حرمتی کرنا بھی سخت منع ہے۔ ابھی قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بهذا الاسناد الى قوله واثار نيرانهم قال الشعبي وسالوه الزاد وكانوا من جن الجزيره الى اخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله۔ اس اسناد کے رجال تین ہیں: علی بن حجر السعدی المروزی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں اسماعیل بن ابراہیم ثقۃ ثبت حافظ۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لم اكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت اني كنت معه۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجن میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں ان کے ساتھ ہوتا۔ اس اسناد کے رجال سات ہیں: پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں خالد بن عبداللہ الطحان، تیسرے ہیں خالد بن مہران، چوتھے ہیں ابو معشر، پانچویں ہیں ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی۔ بقیہ دو حضرات کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا سعید بن محمد الجرمی وعبید اللہ بن سعید قال حدثنا ابو اسامۃ عن مسعر عن معن قال سمعت ابی قال سألت مسروقا من آذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ استمع القرآن فقال حدثني ابوک یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ آذنته بهم شجرۃ۔ حضرت مان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت مسروق سے پوچھا کہ جس رات جنات نے قرآن کریم سنا اس کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی؟ فرمایا مجھ سے تمہارے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی آمد اور سماع کی اطلاع درخت نے دی تھی۔ اس اسناد کے رجال آٹھ ہیں: پہلے ہیں سعید بن محمد الجرمی، دوسرے ہیں عبید اللہ بن سعید، تیسرے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ، چوتھے ہیں مسعر بن کدام، پانچویں ہیں مان بن عبد الرحمن، چھٹے ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن عبداللہ، اور ساتویں ہیں حضرت مسروق بن اجدع۔ حدیث میں الفاظ ہیں من آذن النبی، آذن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے خبر دینا یا اطلاع دینا۔ روایت کے مطابق جب جنات حاضر ہوئے تو ایک درخت نے زبان حال یا زبان مقال سے آپ علیہ السلام کو باقاعدہ آگاہ کیا کہ جنات قرآن سننے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس بات کی ٹھوس دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جمادات میں بھی ایسی سمجھ بوجھ اور تمیز پیدا کر دیتے ہیں جسے عام طور پر محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تائید قرآن کریم کی ان آیات سے بھی ہوتی ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ بے شک
کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ درخت کے اس معجزے کی تائید میں کئی اور واقعات بھی ملتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے پرانے ممبر کو چھوڑ کر نئے ممبر پر خطبہ دیا تو وہ لکڑی کا ستون چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب آپ علیہ السلام احد یا حرا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہ وجد میں آ کر ہلنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اسے پرسکون رہنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔